بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس امید کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا وی لاگ ہے شاہزیب خانزادہ، شاہد بھٹی، ایم پی اقرا خالد اور میئر پیٹرک براؤن ساگا پر۔ آج کی تاریخ دسمبر 2025۔ ناظرین، نومبر 16 2025 کو کینیڈا کے ایک مال میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک کینیڈین نژاد پاکستانی نے پاکستان کے مشہور اینکر شاہزیب خان زادہ سے کچھ سخت سوالات کیے، ان کی ویڈیو بنائی جس کے جواب میں شاہزیب خان زادہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ اس میں کچھ سخت الفاظ کا استعمال ہوا۔ ناظرین، یہ واقعہ پیش آیا نومبر 16 کو، اور قانونی طور پر کسی طرح سے بھی کینیڈا میں کیونکہ یہ واقعہ پیش آیا، اس زمین پر اس ملک کی کسی بھی قانون کو نہیں توڑا گیا شاہد بھٹی کی طرف سے، اور کسی قسم کی ہراسمنٹ جو تھی وہ اس واقعے میں شامل نہیں تھی، اور اسی وجہ سے ان پر کوئی چارجز نہیں لگے، یعنی شاہد بھٹی کو کسی طرح سے بھی چارج نہیں کیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد چند دن بعد ہم نے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا کہ ایم پی اقرا خالد، جو مسز آگا آئرن ملز کی ممبر آف پارلیمنٹ ہے، فیڈرل پارلیمنٹ ہے کینیڈا میں، اس کی ممبر ہیں، انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ شاہزیب خان زادہ کو دیا جس پر بہت سی بحث ہوئی، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو بحث ہوئی، جو اصلی بحث ہونی چاہیے تھی، وہ شاید نہیں ہوئی، اور وہ اس ویلاگ میں ضرور کروں گا۔ اقرا خالد کی اس پکچر سے یا اس پوسٹ کی بات کرنے سے پہلے ایک اور انسیڈنٹ بیچ میں ہوا جس کے بارے میں شاید ذکر بہت کم ہوا۔ ناظرین، پاکستان کے انفارمیشن منسٹر نے نومبر 17 اور 18 کی تاریخ کے درمیان ہم ٹی وی پر ایک شو کیا جس شو کا نام تھا فیصلہ عوام کا۔ انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تاڑر نے یہ کہا کہ جو شاہزیب خان زادہ کے ساتھ ہوا ہے، اٹ واز کنڈیمیبل، وچ از ایبسولوٹلی اوکے، یہ ان کا اوپینین ہے، لیکن جو اس کا دوسرا پارٹ تھا دیٹس ویری کنسرننگ اینڈ ہائیلی کنسرننگ۔ عطا اللہ تعالی نے یہ بھی کہا کہ اتھارٹیز وڈ سیک ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈیل ود دا پرسن انوالوڈ، یعنی جو اتھارٹیز ہیں، جو انتظامیہ ہیں، جو ادارے ہیں، وہ اس شخص کو جس نے شاہزیب خان زادہ کے ساتھ یہ واقعہ یا شاہزیب خان زادہ سے یہ سوالات کیے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا، ان کو ڈھونڈا جائے گا اور ان کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں گے۔ ناظرین، ایک واقعہ جو کینیڈا میں پیش آتا ہے، جو کینیڈا کی سرزمین پہ پیش آتا ہے، جس کی لیگل اور سوشل جوڈکشن صرف کینیڈا تک محدود ہے، وہ واقعہ پاکستان کے منسٹر اس پر ایکشن کیسے لے سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ لیگلی طور پہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن پاکستان میں آج کل اس کا ایک آسان طریقہ ہے اوورسیز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کے رشتہ دار ہیں ان کو ہراساں کیا جائے، ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں کو گھر سے اٹھا لیا جائے، ان کو دھمکایا جائے، ان کو ڈرایا جائے۔ اور اکثر پاکستانی، بلکہ اکثر نہیں، تقریباً سب پاکستانی نژاد کنیڈینز بھی اس بات سے واقف ہیں۔ یہ واقعہ بہت اہم ہے۔ اس کی سگنیفیکنس ڈائریکٹلی ایم پی اقرا خالد کے اس سرٹیفکیٹ پہ شاہزیب خان زادہ کو دینے پر بنتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اقرا خالد کے بارے میں بات کروں، میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پولیٹیکل پارٹی۔ آئی مائی سیلف از اے ویری بگ سپورٹر آف لبرل پارٹی اینڈ آئی انڈورس لبرل پارٹی ان ایوری وے پاسبل۔ تو میں یہ بات بھی کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اقرا عطا اللہ تاڑر کی اس دھمکی سے جو کینیڈین نیشنل کو دی گئی ناواقف ہوں، لیکن ایز این ایم پی یہ اقرا کی ذمہ داری تھی کہ وہ ویٹنگ کرتی، وہ پہلے سمجھتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے رپورٹ کیا گیا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ شاہزیب خان زادہ کے جو ایجنٹس ہیں کینیڈا میں، انہوں نے دوسرے ایم پیز کو، پاکستانی نژاد ایم پیز کو ریچ آؤٹ کیا ہے، لیکن ان کو مشورہ دیا گیا کہ ان کو نہ ملے۔ اقرا نے جب وہ سرٹیفکیٹ شاہزیب خان زادہ کو دیا تو فیشسٹ رجیم کی اس سمبلزم کو اقرا نے انڈورس کیا، یعنی جو ڈر وہ کریٹ کرنا چاہتے تھے، جو ڈر عطا اللہ تارڑ صرف شاہد بھٹی کے لیے نہیں بلکہ پاکستانی نژاد کنیڈینز کے دل میں کریٹ کرنا چاہتے تھے، اقرا کے اس جیسٹر نے، جو شاید گڈ فیتھ میں ہو، اسے افیکٹ کیا۔ یاد رکھیں کہ اقرا خالد ایک ایم پی ہیں، یعنی کنیڈین پارلیمنٹ کی ممبر ہے، جو ہماری آواز پارلیمان تک پہنچاتی ہے، جن کا سب سے پہلا فرض ہی یہ ہے کہ وہ کنیڈین شہریوں کی آواز پارلیمان تک پہنچائیں، یعنی آپ کی جو لائلٹی ہے وہ کنیڈین شہریوں کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ نیٹ ورک سے، نہ کہ وہ شہرت سے، نہ کہ سرٹیفکیٹ دینے اور دلانے سے، لینے اور لینے سے۔ تو دس از اے ویری سیریس ایشو، اور اس پر بات ہونی چاہیے کہ ایک طرف جب کنیڈین شہری کو
टारगेट किया गया एक ऐसे इदारे की तरफ से जिसकी कोई जुरिडिक्शन कनाडा में है ही नहीं, एक ऐसे मिनिस्टर की तरफ से, तो वहां पे कनेडियन एमपी का ऐसा जेस्टर, ऐसा सिंबलिज्म एक्ट डेफिनेटली लोगों को उसकी तकलीफ पहुंची है। मैं इकरा से आगे चलता हूं, मैं पैट्रिक ब्राउन की बात करूंगा, जहां पे इकरा पाकिस्तानी निजाद हैं और पाकिस्तान की सियासत को भी समझती हैं और पाकिस्तानी शहरियों की तकालीफ को भी समझती हैं। वहां पे पैट्रिक ब्राउन का इशू कुछ और है। मैं अगली बात इंग्लिश में करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप ये मेरा मैसेज जो है पैट्रिक ब्राउन तक जरूर पहुंचाए। मिस्टर पैट्रिक ब्राउन शुड नो दैट द पीपल अराउंड हिम have used him for a fascist agenda against Canadians. A Canadian has been threatened by the minister in Pakistan, and by meeting Shahzeb Khanzada and his wife, he has endorsed that fascism, which is not about Canadian Pakistanis, it's about Canadians, that an external ministry is threatening Canadians. Please clean your house and look around for all the Pakistani wedding and the people who is supporting you and the Pakistanis you have around yourself. That being said, अगली बात मैं करना चाहता हूं इसके रिएक्शन पर, और वो ये है कि जनाब इसके बाद लोगों का रिएक्शन आया और ज़्यादातर उन सहाफ़ियों ने जो कनाडा के सहाफ़ी हैं उन्होंने शाहजेब खानज़ादा की साइड ली, जिनके बारे में मैं ये समझता हूँ और ये मेरी ज़ाती राय है, किसी का दिल दुखाए बगैर मैं ये बात करना चाहता हूँ, सच है, कड़वा है, लेकिन मैं ज़रूर करूँगा। वो ये कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी का हिस्सा पाकिस्तान में 90 की दिहाई में गुजारा। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से, जिनके इन रवैयों की वजह से आज पाकिस्तान की इकोनॉमिकल और सोशल हालत वो है कि पाकिस्तान शायद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के भी बॉटम में आता है। ये वही रवैया है जो शायद थोड़े से नेटवर्क के लिए, थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से मफाद के लिए, थोड़े से इन्फ्लुएंस के लिए हक का साथ छोड़कर उस चीज़ का साथ देते हैं जो शायद इनको फायदा। बात यह है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से अगर आपने एक दूसरे को बायकॉट करना शुरू कर दिया तो इमेजिन जिनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो भी वापस आपको बायकॉट करेंगे। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी चेंज एंड वी एम्पावर ईच अदर, वी प्रोटेक्ट ईच अदर एज कैनेडियंस रेदर देन टारगेटिंग ईच अदर। इस वीडियो के साथ एक बार फिर से मैं समरी जरूर दूंगा। द मेजर इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट एंड दैट इशू इज नॉट अबाउट Shahzeb Khanzada being harassed, publicly being impacted, Shahid Bhatti being targeted, Ikra Khalid meeting an MP meeting Shahzeb Khanzada, or a mayor of a town meeting a Pakistani journalist. The real issue is that a Pakistani minister threatened a Canadian, after which a member of parliament met that journalist because of whom a Canadian citizen was threatened, symbolizing the support towards Pakistan ministry. That is the real issue, and for that I demand the MP to apologize to all of us and tell us that we are safe, we the Canadians are her first priority. This is Salman Arshad. See you next time.